جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا، سخت تاریک قبر، روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اسے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے، اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ اپنا قبرستان میں جانا ہوتا ہے۔ یہ تو جو آپ کو قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو دبا کر رکھتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ کسی نے قبر کو چکنا چور کر دیا ہو۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے، جب مردے کو وہ ڈس مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے یہ کون صاحب ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ جو مومن بندہ فرشتوں کی صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کی جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے گرم لو آتی رہتی ہے، اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی وحشتناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کے گز ہوتے ہیں، اور جب مومن بندہ فرشتوں کی صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں آپ میرے سوالوں کی صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھویا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوتا، اس کے اہتمام پر عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم لو آتی رہتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور اس کی جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔